کسی بھی عوام کا پریشر گروپ کریٹ کرنا یا گورنمنٹ پہ پریشر کرنا یہ جمہوری عمل ہے. رائٹ. یہ کسی بھی شخص کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس میں کون سا وہ اعتراض ہے کہ اگر 10 بندے اکٹھے ہو کے وہ کسی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام غلط کر, اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو یہ ابھی تک تمام کے تمام ہسپتال بیچ کے وہاں اپنے ایم پی ایم این اے بٹھا چکے ہوتے. میں آپ کو یہ بڑی عوام کو بڑی بتا رہا ہوں, اور جو ایک ایم آر ای سی ٹی اسکین ہے نا, وہ باہر پرائیویٹ کی طرح 30 ہزار کا 20 ہزار کا وہ مل رہا ہوتا. تو شروع میں بہت برا لگتا تھا ٹھیک کہ یار یہ کیوں کہتے ہیں, ہم تو ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب عادی ہو, پھر ہمیں ریلائز ہوا کہ شاید جو بھی قوم کے اندر حقوق کے لیے آگے لگے گا, ٹھیک ہے, فرنٹ پہ آئے گا, اس کے اوپر ایسی طرح ہی اٹیک کیے جائیں گے, انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ گورنمنٹ کا اور کسی بھی طاقتور کا یہ پہلا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ آواز اٹھانے والے کو بدنام کرے. کیوں؟ تاکہ اس کی آواز کا انفلوئنس لوگوں میں کم سے کم ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں, ہم نے اکثر دیکھا ہے جی, ایسوسیشنز کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی پریشر گروپ ہے, حکومتی معاملات میں انٹرفیرنس کی کوشش کی جاتی ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے اور حکومت سے مطالبات منوائے جاتے ہیں. بدماش گروپ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وائیڈیو کو, آپ ظاہر پورے پاکستان کی سربراہی کرتے ہیں, کتنا برا لگتا ہے؟ یا ان الزامات میں ظاہر سچائی اگر نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وائیڈی کا رول کیا ہے اور اب تک کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں, چلیں میں آپ کو سے بات کریں, یونینز ہو گئی, پریشر گروپ ہو گیا, کیا یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ کیا یورپ سے اس کا آغاز نہیں ہوا؟ کہ ابھی بھی وہاں نہیں ہوتے؟ وہاں بھی آکسفورڈ کے اندر یونینز نہیں بنتی؟ کیا یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے؟ یہ پاکستانی آئین کے اندر لیجیٹیمیٹ نہیں ہے؟ تو یہ ان کو پریشر گروپ کہنا, کسی بھی عوام کا پریشر گروپ کریٹ کرنا یا گورنمنٹ پہ پریشر کرنا یہ جمہوری عمل ہے. رائٹ. یہ کسی بھی شخص کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں کون سا وہ اعتراض ہے کہ اگر 10 بندے اکٹھے ہو کے وہ کسی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو یہ ابھی تک تمام کے تمام ہسپتال بیچ کے وہاں اپنے ایم پی ایم این اے بٹھا چکے ہوتے. میں آپ کو یہ بڑی عوام کو بڑی بتا رہا ہوں, اور جو ایک ایم آر ای سی ٹی اسکین ہے نا, وہ باہر پرائیویٹ کی طرح 30 ہزار کا 20 ہزار کا وہ مل رہا ہوتا. تو شروع میں بہت برا لگتا تھا ٹھیک کہ یار یہ کیوں کہتے ہیں, ہم تو ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب عادی ہو گئے. پھر ہمیں ریلائز ہوا کہ شاید جو بھی قوم کے اندر حقوق کے لیے آگے لگے گا, ٹھیک ہے, فرنٹ پہ آئے گا, اس کے اوپر ایسی طرح ہی اٹیک کیے جائیں گے, انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ گورنمنٹ کا اور کسی بھی طاقتور کا یہ پہلا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ آواز اٹھانے والے کو بدنام کرے. کیوں؟ تاکہ اس کی آواز کا انفلوئنس لوگوں میں کم سے کم ہو جائے. اس کے لیے وہ اپنے تمام تعلقات یوز کرتے ہیں, ذرائع ابلاغ یوز کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر میں سے ہمارے جو بیک سٹیپرز ہیں اور بلیک شیپس ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. لیکن وہ ایک خاص رائے بنانا چاہتے ہیں, جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جیسے رائے بنائی ہوئی ہے کہ وہ ڈاکٹرز پتہ نہیں آپ جائیں گے اور وہ ان کا پیشنٹس کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, یا پیشنٹ کے بینیفٹس کے ساتھ ان کا کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ہم شروع میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے ان الزامات کے اوپر, لیکن یہ ہمارے اللہ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بالکل بدماشی نہیں کرتے. میں نے تو ایک دفعہ میڈیا والے سے مجھ سے یہی کویشچن کیا گیا, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یار آپ ایک کام کریں, میڈیا والے اور وکلا ہمارے مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھیں جو وہ جائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ٹیبل کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ بیٹھ جائے اور بیچ میں آپ میڈیٹر بن جائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلیک میل کون کر رہا ہے یا ہم کتنے بدماش ہیں. تو اس سسٹم کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, جس کا ہمیں لگتا ہے کہ اتھارٹیز اور پاورفل طبقے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سسٹم بہتر ہو. آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, آپ بیسک کنسیپٹ کو سمجھیں. جب کسی بھی چیز کو بیچنا ہوتا ہے نا, اور اونے پونے بیچنا ہوتا ہے, اسے خراب ظاہر کرنا ہوتا ہے. پرائیویٹائزیشن کی بات, پرائیویٹائزیشن کا بیسک اصول ہے کہ پہلے سسٹم کو ناکام کیا جائے. اگر سسٹم چل سکتا بھی ہے تو اسے چلنے نہ دیا جائے. تو آپ کو لگتا نہیں یہ ٹھیک کانسیپٹ ہے؟ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر تو غالباً ہوتا ہے. سرکاری ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ جی چونکہ 17 اسکیل میں میری اپوائنٹمنٹ تو ہو چکی ہے, اب 22 گریڈ تک یا 21 اسکیل تک میں پہنچوں گا, اس کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا, کوئی سوال نہیں پوچھے گا, کوئی سسپینڈ نہیں کرے گا, نوکری نہیں جائے گی. پرائیویٹائزیشن میں ایٹ لیسٹ اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے. دیکھیں, آپ ایک کام کریں, چلیں میں ایک مان لیتا ہوں کہ ریگولر جو جابز ہیں وہ آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہے, میں مان لیتا ہوں. چلو آپ نے یہ مجھے دیا, تو پھر یہ جتنی بیوروکریسی ہے اس کو بھی ڈھاک پہ کر دیں. یہ ریگولر کیوں ہے؟
جب ان کو لگتا ہے کہ ریگولر جاب ان کی پرفارمنس کو امپروو کرتی ہے تو دوسرے کو پرفارمنس کو ڈکریز کرتی ہے. ڈاکٹرز کی جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے مریض کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اب دیکھیں آپ اٹینڈنس چیک کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک، آپ پرفارمنس چیک کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پرووائڈ کریں وہ سونے کا نوالا وہ دیکھیں شیر کی آنکھ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس طرح کے ڈرامے تو نہ کریں کہ جی ڈھاک کریں جی ریگولر ختم کریں. آپ خود ریگولر ہیں، آپ کے پاس وہ 20 گاڑیاں ہیں، 20 نوکر ہیں، آپ یاشی مار رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ تب پرفارم کریں گے جب آپ سیکیور ہوں گے، لیکن آپ کے نیچے سب کو انسیکیورٹی ڈال دو. اصل میں بات یہ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں انسیکیورٹی ہو، اس طریقے سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، ان لوگوں کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، سینس آف پاور ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر وقت اپنے نیچے لوگوں کو انسیکیور اور ڈرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، ان کا مقصد ہاں جی، چاہے بیوروکریسی چاہے پولیٹیشین ہو. میں سوال ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، بڑے کوئی کوشچنز ہیں کہ یہ بتا دیجیے. میں نے ایک اسٹوری سنی جس میں بتایا گیا کہ 2 فرینڈس تھے، ایک MBBS کرنا چاہ رہا تھا، ایک ظاہر ہے دوسرا بھی کرنا چاہ رہا تھا. ایک کا ایڈمیشن ہو گیا، دوسرے کا نہیں ہوا. دوسرے کا ایڈمیشن جو ہوا وہ بھی 5th جو اس کا پروف ہوتا ہے آپ کا 5واں سال ہوتا ہے اس میں تھا، اور جو دوسرا تھا اس نے BS آنرس کیا سمپل، اور اس نے CSS کیا اور وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. اس کے بعد وہی جو دوست ہے جی وہ ایک THQ کا بطور اسسٹنٹ کمشنر دورہ کرنے گیا، اور وہاں پر آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو THQ میں MS ہوتا ہے وہ کتنے عرصے بعد MS بنتا ہے. وہ ان کو میڈم سر کر رہا تھا. کیسا لگتا ہے جب اسسٹنٹ کمشنر بیوروکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، یا ڈپٹی کمشنر آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کے 20-25 سال کے ایکسپیرینس کے پروفیسرز اسسٹنٹ پروفیسر ان کو سر میڈم کہہ رہے ہوتے ہیں، احکامات مان رہے ہوتے ہیں. کیسا لگتا ہے؟ سر فیل ہوتا ہے، پتہ کس طرح کا فیل ہوتا ہے. آپ کو تمام ڈاکٹرز کو اس ٹائم یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر محنت کا اور کتاب کا رستہ اپنا کے غلطی کی. ہم کسی صورتحال میں جو بیوروکریسی ہے اس کی صلاحیتوں کو انڈرمائن نہیں کر رہے، نہ اس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ڈس رسپیکٹ اور انڈرمائن نہ کریں. ہم ان سے بہتر پڑھے لکھے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ اور مسیحا لوگ ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس ہاسپٹل کا MS ہے، MS کو چیک کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہے، CO ہے، سیکریٹریٹ ہے، پورا ہیلتھ سسٹم ہے، پھر ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، PMDC ہے، ہر بندہ اس THQ کو چیک کر رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمیشن اور DC اپنا سارا ضلع چھوڑ کے ہسپتالوں کے دورے کیوں کرنے جاتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں یہ ہسپتالوں کے فنڈ کیوں دے دیے گئے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں فنڈ ان کے ہاتھ میں ہے، کہتے کرپشن ڈاکٹر نے کر لی، مریض کو دوائی نہیں ملتی. تو آپ اس کو سمجھیں، یہ بہت اتنے طاقتور ہیں کہ یہ اپنی گناہ بھی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. انہوں نے بہت شاندار طریقے سے ڈاکٹر پروفیشن کو ملائن کیا ہے، اسٹگماٹائز کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ عوام ان کو ولن تصور کرے اور ان کو ہیرو تصور کرتی رہے. ایک ریڑھیوں سے یہ جو ریٹ ہوتے ہیں کیلے کا ریٹ وہ تو پراپر مقرر نہیں کر سکتے. آپ روڈوں پہ جائیں، ٹھیک ہے، تو روڈ تو کھلی نہیں ہوتی، جیسے وہ کام ہوتے نہیں ہیں ضلع کے، اپنے نارمل کام ہوتے نہیں ہیں، سڑکیں نہیں بنتے جو بنیادی ذمہ داری ہے، سڑکیں، پانی، سیوریج، وہ ان سے ہوتا نہیں ہے. اڑتے ہیں جا کے اسپتال میں گھس جاتے ہیں جس کا پورا نظام ہے. کیا پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ بتائیے ذرا مہذب معاشرے میں امریکہ میں DC چیک کرتا ہے جا کے اسپتال. آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ہر بندہ ہی اسپتال چیک کرنے چلا ہوا ہے. میں نے ایک دفعہ نا ایک NHS ہے UK کا، اس کا MD یا اس کا ہیڈ رہا ہے بڑے عرصے، تو کہتا اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. کہتا میں بہت عرصہ مجھے لگتا رہا کہ میں نے آئی شوڈ ٹیک کیئر دا بینیفٹس اینڈ رائٹس آف دا پیشنٹ. کہتا میں بڑے عرصہ اپنی جو پالیسیز بناتا رہا، یہ ذہن میں رکھ کے بناتا رہا کہ مجھے پیشنٹس کے رائٹس کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک. کہتا مجھے بڑے عرصے کے بعد سمجھ آئی کہ پیشنٹ کا رائٹس کا تحفظ میں نہیں کر سکتا، وہ تو ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ہی کر سکتی ہیں. دے آر ٹرینڈ فار دیٹ. میری ڈیوٹی کیا ہے کہ ان کے رائٹس کا تحفظ کرنا، تاکہ یہ ان کے رائٹس کا ٹھیک تحفظ کر سکے. ہمارے ہاں ہر بندہ تو پیشنٹ کے رائٹس کا تحفظ کرنے چل پڑا، اور درمیان میں جنہوں نے اصل یہ کام کرنا ہے، جن کے ذمے کام ہیں، اسے ولن بنا رہے ہیں. تو یہ نا عجیب سائیکی ہے ہماری. باہر میں بیٹھا ہوا مسیحا ہے، یہ مسیحا ہے، یہ نہیں کر سکتے. بھائی مسیحا تو آپ بھی بن سکتے ہیں نا. آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ صحافی، آپ مسیحا نہیں ہیں. آپ ہسپتال میں جائیں، لوگوں کو بلڈ دیں، مسیحا بن جائیں گے. ٹھیک. آپ جتنوں کو فری میڈیسن نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، آپ جب اشارے پہ رکتے ہیں، جتنے لوگ ہیں مانگنے والے ان کو پیسے دیتے ہیں، آپ بھی مسیحا بن جائیں. کتنے کے لوگ ہیں ہمارے جو ہسپتالوں کے خرچے اٹھاتے ہیں، مریضوں کے خرچے اٹھاتے ہیں، ان کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں،
بھائی مسیحا بننے کا رائٹ تو یا اپرچونٹی تو سب کے پاس ہے نا. آپ نے اس کی ذمہ داری ڈاکٹروں پہ ڈال کے ان کے سارے رائٹس چھین کے ڈاکٹروں کے کندھے پہ کو ڈالی ہوئی ہے. تو اگر وہ آپ کو اتنے مسیحا لگتے ہیں تو بھائی ان کا خیال بھی تو رکھو نا. اچھا ہمارے کچھ ڈاکٹر دوست سے شکوہ کرتے ہیں جب ہم بھی ان کو فون کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی شفٹ پہ ہوں, کال پہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پورا 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے آپ 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, اگلے جو 8 گھنٹے ملا کے وہ بھی 36 آور ڈیوٹی ہوتی ہے. اور سرجری کے اندر تو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے وارڈ ویک کا. اچھا, وارڈ ویک کا مطلب کہتا ہے پورے ہفتے آپ بوریا بستر اٹھائیں, وارڈ کے اندر شفٹ ہونا ہے, وہی سونا ہے, وہی رہنا ہے, وہی مریض دیکھنا ہے آپ نے. اسے کہتے ہیں وارڈ ویک. پورا ہفتہ